اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال یعنی تجارت کو حلال قرار دیا ہے، اور ربا کو یعنی انٹرسٹ کو، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے سود دینے والے پر، سود لینے والے پر، سود کے لکھنے والے پر، سود پر گواہ بننے والے پر، ان تمام لوگوں پر رب العالمین نے لعنت فرمائی ہے۔ اور دوسری احادیث اور قرآن پاک کی اور بھی بہت ساری آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سود کا لین دین ایک قبیح فعل ہے، گندا عمل ہے۔ اور ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں، لیکن ان میں سے ادنا گناہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سود کی بہت زیادہ قباحتیں حدیث اور قرآن میں وارد ہوئی ہیں۔ پوری امت اس وقت سود کی طرف جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے اس وقت پورے کا پورا معاشرہ، بستیوں کی بستیاں، علاقوں کے علاقے سود کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اور ہر ایک آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ سود کے ذریعے سے میری زندگی اچھی ہوگی، لیکن وہ اچھی نہیں ہوتی، برباد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور ہر آدمی پریشان ہے پیسہ اکٹھا کرنے پر، کسی طریقے سے بینکوں کے قرضے پورے کرے، لیکن وہ قرضے پورے نہیں ہو رہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب العالمین کی طرف سے جو ہمیں ایک حکم دیا گیا تھا سود سے بچنے کا، ہم اس سے نہیں بچ پا رہے ہیں۔ سود سے نہ بچنے کی وجہ سے ہمارے پیسے کے اندر برکت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سود کی سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ رب العالمین نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے صاف اور واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو، تجارت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا۔ حرام کے الفاظ ہیں، اللہ نے واضح طور پر اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سود سے بڑی منفعتیں ہیں ان کی، اور ان کو اس کے نقصانات نظر نہیں آتے ہیں، جبکہ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ سود کے ذریعے سے تنگ دستی، سنگ دلی پیدا ہوتی ہے۔ آپ یقین مانیں، اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک انصاف، ہمدردی، اخوت اور بھائی چارے کے جذبات دل سے نکل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے معاشرہ کس طرح اس وقت تڑپ رہا ہے اور سود کے اندر پھنستا جا رہا ہے۔ سود کہتے کسے ہیں اور تجارت کسے کہتے ہیں؟ تجارت دراصل یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز لائی اور اس چیز کو آپ نے پیسوں کے عوض یا کسی چیز کے عوض بیچ دیا۔ کتابوں کے اندر اس کی تعریف آتی ہے مبادلۃ المال بالمال، مال کا مال کے ساتھ تبادلہ۔ اور سود کسے کہتے ہیں؟ سود کہتے ہیں فضل خال عن عوض، مال کے اندر ایسی زیادتی جس کا کوئی عوض نہ ہو، کوئی بدلہ نہ ہو۔ مطلب یہ کہ آپ نے بینک سے 1 لاکھ روپے کا سود لیا، قرض لیا۔ اس قرض پر بینک آپ سے کہتا ہے کہ آپ نے 1,07,000 واپس کرنا ہے یا 1,10,000 واپس کرنا ہے۔ تو یہ جو آپ زیادتی 1 لاکھ لیا ہے آپ نے، اس پر آپ 10,000 زیادہ دے رہے ہیں، یہ سود قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو یہ 10,000 آپ دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ بینک سے کچھ نہیں لے رہے ہیں۔ اسلام نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا۔ ہاں، آپ قرض دیجئے، اسلام اس کی دعوت بھی دیتا ہے اور اس کے اصول بھی بیان فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرض دے اور پھر اس کے اصول بیان کرتا ہے، دوسری ویڈیو میں اس کے بارے میں قرض کے تمام اصول بیان کیے جائیں گے۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ سود جو ہے قبیح اور گندا عمل ہے۔ تجارت اور سود میں فرق کیا ہے؟ تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ اس تجارت میں آدمی یہ کہے، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ تجارت میں بھی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 10,000 روپے کا فریج لایا اور 12,000 روپے میں ہم بیچ رہے ہیں۔
کوئی کپڑا 100 روپے کا لایا 120-30 روپے میں بیچ رہے ہیں. اسی طرح دنیا کی ہر چیز جو تجارت میں بیچی جاتی ہے لائی اور لے جائی جاتی ہے. تو کہتے ہیں یہ اور سود میں بھی تو یہی ہے جناب، اس میں 1 لاکھ لیا 1,10,000 دینا ہے. نہیں میرے بھائی، یہاں جو آپ چیز پیسوں کے بدلے میں چیز لے رہے ہیں، یہاں ایک عمل پایا جا رہا ہے، اور سودی لین دین میں کوئی عمل نہیں پایا جا رہا ہے. یہاں ایک کاروباری آدمی اپنے پیسے کو انویسٹ کرتا ہے اور پھر اس انویسٹ کرنے کے بعد نفع اور نقصان کو اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے اس سے نفع ہوگا یا نقصان. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تاجر جو ہے دکان پر مال لاتا لیکن وہ بکتا نہیں، اس کی ڈیٹ چلی جاتی ہے، وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے وہ چیز، اس کو اس مسالہ، وہ کاسمیٹک کا سامان، وہ دوائیاں اٹھا کر پھینک دینی پڑتی ہیں کیونکہ وہ چیز اس کی بکی نہیں. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا منافع دیتا ہے، وہ جو چیز لاتا ہے اس کو بیچتا ہے. تو یہ جو شخص ہوتا ہے تاجر، یہ اپنا نفع اور نقصان اللہ کے حوالے کرتا ہے کہ اللہ تو اس میں نفع اور نقصان ڈال، تو ہی جو ہے نقصان سے بچانے والا ہے اور نفع دینے والا ہے. سود میں کیا خرابی ہے؟ سود میں اپنا نفع متعین ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی نہ زیادتی. آپ کا مال باہر میں جائے، آپ کا مال بک رہا ہے یا نہیں بک رہا ہے، آپ کو کتنا نفع ہوا کتنا نقصان ہوا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. سودی جو شخص ہوگا سود پہ پیسہ دینے والا، وہ اپنا نفع متعین کرے گا کہ سال مکمل ہونے کے بعد آپ نے اتنا پیسہ مجھے واپس کرنا ہے. اب وہ یہ پیسہ جو واپس مانگ رہا ہے، اپنے لاکھ کے اوپر 10 لاکھ کا اضافہ مانگ رہا ہے، اس کے عوض وہ کوئی کام نہیں کرتا ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے بیٹھے پیسے سے پیسہ پیدا کر رہا ہے. تو اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، پیسے سے پیسہ پیدا کرنا جس کا بدلہ کوئی نہیں، اس کا بدلہ ہے ہی نہیں کوئی، اور عمل بھی نہیں پایا جا رہا، کوئی عمل بھی نہیں بیچ میں پایا جا رہا ہے. اور اگر ہم سود کو جائز قرار دیں گے تو ہر ایک آدمی اس طرح کی دکانیں قائم کر دے گا اور اس کے ذریعے سے بے روزگاری پھیلے گی اور لوگ حکومت پر بوجھ بنتے جائیں گے، حکومت غریب سے غریب تر ہوتی جائے گی. لیکن اس کے بالمقابل اگر ہم تجارت کرتے ہیں، پیسے کو 1 کروڑ، دیکھیے فرق دیکھیے، آپ نے 1 کروڑ لیا اور اس 1 کروڑ کو اٹھا کر آپ نے جو ہے قرض پر دے دیا، اور آپ بیٹھے اپنے گھر میں، آپ نے کسی کو قرض پر دے دیا. اب وہ آدمی آپ کو بیٹھے بیٹھے جو ہے اس کو 1 کروڑ کے اوپر جتنے بھی لاکھ کا وہ کرے کہ 10 لاکھ آپ نے دینے یا 20 لاکھ مجھے دے دینے ہیں، 1 کروڑ 20 لاکھ لا کے آپ کو دے رہا ہے. اب دیکھیے یہی 1 کروڑ اگر آپ تجارت میں لگاتے ہیں، اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ آپ پیسے کو اٹھا کر ایک بڑی سی فیکٹری قائم کریں گے اور فیکٹری میں کئی مشینیں لائیں گے، بہت سارا کپڑا لائیں گے یا جس چیز کی بھی فیکٹری ہو، اور اس پر مزدور رکھیں گے کام کرنے والے. اب کیا ہوا؟ آپ کے 1 کروڑ کے اندر کتنے لوگوں کی روزی کا انتظام ہو رہا ہے. مشین والوں جن سے آپ نے مشین لی، جہاں پر آپ مشینیں لگا رہے ہیں، فیکٹری لگا رہے ہیں، جس سے آپ کپڑا خرید رہے ہیں، ہر ایک کا نفع ہو رہا ہے. کاریگر کا نفع، جس سے کپڑا لیا اس کا نفع، جہاں جن سے مشینیں خریدی ان کا نفع. اس کے بعد وہ پروڈکٹ تیار ہونے کے بعد ہول سیلر کو دے رہے ہیں، ہول سیلر کا نفع، پھر وہ دکاندار کو دے رہے ہیں، دکاندار کا نفع. تو کتنے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. اور سود میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ مجھے 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں اور میرے کو 1,10,000 آپ کو واپس کرنا ہے. کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ فائدہ نہ مجھے ہو رہا ہے نہ کسی اور کو ہو رہا ہے. فائدہ جس نے مجھے پیسے دیے اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور بیٹھے بیٹھے ہو رہا ہے. اسلام اس سے روکنا چاہتا ہے. تو تجارت اور سود میں یہ فرق ہے، ایک اہم فرق تجارت اور سود میں. سود میں پیسہ جو ہے چند لوگوں کے پاس اکٹھا ہو جاتا ہے، مال جو ہے وہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، اور باقی لوگ سب پریشان ہیں ان کا وہ قرض ادا کرنے کے لیے.